لیجئے ہاتھ پکڑ کر بڑے آرام سے، کیونکہ کلام کی عزت میں ہم سب ہمیشہ ہی اس کی تعریف کے لیے جھکے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے 62واں زبور اور اس کی 11ویں آیت۔ یہ تلاوت ہم مل کر بولیں گے، میرے پیچھے بولیے گا۔ ہاں، خداوند نے ایک بار فرمایا، میں نے یہ 2 بار سنا کہ قدرت خدا ہی کی ہے۔ خدا کے پاک کلام کا بڑا سنا بولا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ رب کی تعریف، ہاللیلویا۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، رب کی تعریف ہو۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے پاور آف گاڈ، خدا کی قدرت۔ آج ہم اس بات کو کلام مقدس میں سے سیکھیں گے کہ جس خدا کو ہم مانتے ہیں، کسی بھی ذی شعور انسان زمین پر رہتے ہوئے کسی بھی شخص کے لیے اس کا مذہب بڑا اہم ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ جسے مانتا ہے کہ وہ خدا ہے، اس کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور شاید اس گوشت پوست کے لیے جس کو وہ خدا مانتا ہے جاننا بڑا ضروری ہے۔ ہاللیلویا۔ سو آج اس بات کو، اس بھید کو ہم سمجھیں گے کہ ہم جسے خدا کہتے ہیں، ہم جسے اپنا رب کہتے ہیں، اس کی قدرت کیسی ہے، اس کا زور کیسا ہے، اس کی پاور کیسی ہے۔ آج ہمیں خدا سے آشنائی ملے گی، آج ہمیں خدا کے ساتھ واقفیت میں گہرائی ملے گی۔ ہاللیلویا۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جس بات کو ہم سمجھ جاتے ہیں، جو بات ہمارے اندر آ جاتی ہے، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا، اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ مقدس داؤد، یہ زبور 62واں زبور جو ہے، یہ خداوند کے بندہ، بنی اسرائیل کے سورما، بنی اسرائیل کے نبی اور بادشاہ، یہ پھٹا ہے، ویسے نبی اور بادشاہ پر پھٹا ہے، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اگر نبوت کی باتیں داؤد پر خدا نازل کرتا ہے تو وہ نبی بھی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور مقدس داؤد کیا فرماتے ہیں؟ خدا نے ایک بار فرمایا۔ سننے کی طاقت ہمارے اندر ہونی چاہیے، ہمارے اندر سن کر سمجھنے کی طاقت ہونی چاہیے، اور سنتے ہم وہ ہے جس پر ہمیں انٹرسٹ ہوتا ہے، جس بات میں ہماری اپنی جو، اس کو سکھاؤ یار، اب گلا کر دیا تھا، جو ہم سننا چاہتے ہیں، آسان لفظوں میں ہم سنتے وہ ہے جو ہم سننا چاہتے ہیں۔ اب اگر ہمارا دھیان دنیا میں، یا اللہ ادھر مجھے دو، مجھے دو، جس بات پر ہمارا کان لگتا ہے، ہمارا دھیان
صرف ہمارے اپنے انٹرسٹ میں. اور اگر دنیا میں انٹرسٹ ہے تو پھر ہم دنیا کی باتیں سنیں گے. اور اگر انٹرسٹ خدا میں ہے تو پھر بات کس کی سمجھ لگے گی؟ خدا کی سمجھ. اگر انٹرسٹ چگلیوں میں ہے پھر کیا اچھا لگے گا؟ انٹرسٹ اگر شرارت میں ہے تو پھر شرارت اچھی لگے گی. یہ کان بڑے مزے کے ہیں یہ نا, وہ شرارت کی باتیں بڑا مزہ آتا ہے. لیکن داؤد کا انٹرسٹ خدا اور اس کے کلام میں ہے. خدا ایک دفعہ فرماتا ہے, وہ کہتا ہے میں 2 دفعہ سن لیا ہے, میں اتنے دھیان سے سنا ہے, یہ بات اتنی پکی ہو گئی ہے میرے اندر کہ خدا ایک بار فرما رہا ہے, خدا کے منہ سے ایک بار بات نکل رہی ہے, اور داؤد اسے اپنے دل میں بٹھاتے ہوئے کہتا ہے میں نے 2 دفعہ سن لی ہے, میں نے اتنے دھیان سے سنی ہے کہ مجھے لگا ہے کہ 2 دفعہ, اب مجھے دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. اور کیا سمجھ لگی ہے اسے؟ سمجھ کیا لگی ہے؟ سمجھ یہ لگی ہے کہ قدرت خداوندی کی ہے. بولے ہاللیلویا. آج اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیجئے گا کہ قدرت آپ کی نہیں ہو سکتی. قدرت صرف اور صرف خداوند کی ہے. اس سے پہلے کہ خدا کی قدرت کے تعلق سے بات کریں, آپ اور میں اس لفظ قدرت کو سمجھ لیں کہ یہ ہے کیا. یہ جو لفظ قدرت ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے, اور اس کے معنی ہے طاقت, زور, قوت, حوصلہ اور اختیار. دوبارہ سے بولنے لگو تاکہ آپ کے ذہن میں قدرت کا لفظ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. طاقت, زور, قوت, حوصلہ اور اختیار, یہ وہ 5 الفاظ ہیں جو جہاں کہیں بھی استعمال ہوتے ہیں وہاں ہمیں فیلنگز آتی ہے کہ بڑی ایک قوت جہاں پر نظر آتی ہے. یار فلاں کی بڑی طاقت ہے. ایک دم سے اگر کہا جائے کہ یار اس بندے میں بڑی طاقت ہے تو ذہن میں کیا آئے گا؟ اس کا بھاری بھرکم جسم, مسلز, ہے نا. کہا جائے کہ یہ بندہ بڑا ویلتھی ہے, اس کے پاس بہت پیسے ہیں, ذہن میں کیا ایک دم سے آئے گا؟ اس کی دولت کا انبار. اگر کہا جائے کہ یار یہ بہت بڑا افسر ہے تو کیا ذہن میں آئے گا؟ اس کا اختیار بہت ہوگا. اور ان ساری باتوں کو ایک لفظ میں سمو دیا گیا ہے اور وہ لفظ ہے قدرت. طاقت, زور, اختیار, یہ ساری باتیں ایک ہی لفظ میں پنہا ہے اور وہ لفظ ہے قدرت. اور یہ قدرت جو ہے وہ صرف خدا کی ہے. بولے ہاللیلویا. ایک قدرت خدا کی ہے. یہ بات داؤد کو سمجھ لگ گئی. اس وقت کے انسانوں کو بھی سمجھ نہیں لگتی تھی. بادشاہ کہتا تھا میری فوج جو ہے وہ میری طاقت ہے. امیر کہتا ہے میری دولت میری طاقت ہے. لیکن خدا کے لوگ کہتے ہیں خدا میری طاقت ہے. خدا کے لوگ کہتے ہیں خدا میری قدرت ہے. اور یاد رکھیں جس کی قدرت خدا ہے, جو قدرت کا منبع ہے, اسے ڈرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. آپ اور میں اس بات کو سمجھ لیں. ہر شخص دوسرے پر اختیار جتانا چاہتا ہے, یہ یاد رکھ لیجئے. کوئی شخص کسی کے انڈر رہ کر کام نہیں کرنا چاہتا. ہر شخص کہتا میں سپیریئر ہوں, میں دوسرے پر حاکم ہوں. بادشاہ پر حاکمیت چاہتا ہے, ملک پر حاکمیت چاہتا ہے. ہر شخص جو ہے وہ اختیار کو مانگتا ہے. لیکن یاد رکھیے اختیار انہی کو ملتا ہے جو اختیار والے کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں. اختیار انہیں ملتا ہے, طاقت انہیں ملتی
ہوتی ہے جو اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں وہ دنیا میں بھی طاقتور ہیں اور روحانی عالم میں بھی وہ طاقت سے معمور رہتے ہیں. ہاللیلویا. آپ اور میں ایک بات اپنی زندگی میں رکھ لیجئے گا میری بہنیں میرے بھائی, نیچے والے, اوپر والے, باہر والے, یہ فیس بک پر آن لائن سننے والے, یہ سن اپنی زندگی میں رکھ لیجئے گا. آپ ترقی کی منزلیں طے کرتے ہوئے کامیاب ترین شخص بن جائیں. آپ اپنے صحت کا خیال رکھتے ہوئے تندرست ترین انسان بن جائیں. آپ اپنی محنت سے دولت مند ترین انسان بن جائیں. آپ خواہ زمین پر کامیابیوں کی کسی بھی اونچائی پر پہنچ جائے, ایک بات اپنی زندگی میں رکھ لیجئے گا کہ انسان کے اندر یہ سکت نہیں ہے کہ وہ خود سے کچھ کر سکے. یہ سارا کمال اس قدرت والے کا ہے جو ہم پر رحم کرتا اور ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. خادم چاہے مشہوری اور کامیابی کی بلندیوں تک پہنچے, بزنس مین جتنا مرضی کامیاب ہو, اس کے بیک اینڈ پہ جو طاقت ہے وہ خدا کی ہے. خدا ہی طاقت کا منبع ہے, قدرت خدا ہی کی ہے, قدرت والے کی قدرت نکلتی ہے, ہم انسانوں کو اس قابل بنا دیتی ہے. میں اس دن ابھی یہ سن رہا تھا اور مجھے بڑا سکون مل رہا تھا. پاکروں کی معمولی بڑی زبردست مجھے واک کرتے ہوئے محسوس ہوئی. ایک گیت سن رہا تھا پنجابی کا, بڑا اچھا گیت تھا. اس میں وہ شاعر کہتا ہے کریا کر تو شکر گزاری تیرے اتے کرپا پانی. آپ کو بھی یہ بات سمجھا رہا ہوں. اس شاعر نے بڑی سادہ الفاظ میں بات کی, کریا کر تو شکر گزاری تیرے اتے کرپا پاری, اونج تیرے تو چنگا صوفی گاتے لوگ بتیرے. آپ بزنس مین کہے, اپنا نام لے کر گئے, اے خدا یہ تیری طاقت ہے, یہ تیری قدرت ہے, ویسے تو میرے سے بہت بہتر لوگ موجود ہیں. آپ گانے والے ہیں, آپ کہے خدا یہ تیری قدرت ہے کہ تو مجھے استعمال کرتا ہے, میرے سے اچھے گانے والے بہت ہیں. میں اس بات کا اقرار کروں, اے خدا یہ تیری قدرت ہے کہ تو مجھے استعمال کرتا ہے, میرے سے اچھا کلام سنانے والے بہت ہیں. آپ خوبصورت ہیں, آپ کہے خدا یہ تیری قدرت ہے, یہ تیرا جلال ہے کہ میں خوبصورت ہوں, مگر نہ دنیا میں تو بہت زیادہ خوبصورت لوگ موجود ہیں. آپ کا جو بھی ٹیلنٹ ہے, آپ کی جو بھی خاصیت ہے, خصوصیت ہے, آپ اس بات کا اقرار کریں کہ یہ آپ کی کوئی قدرت نہیں ہے, یہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے, یہ اس کا کمال ہے جو دنیا کو اٹھا کھڑا کرتا اور برکات سے مالا مال کرتا ہے. ہاللیلویا. اب داؤد کو یہ بات سمجھ لگ گئی ہے, تو دیکھا خدا نے ایک دفعہ کہا اور میں نے دو بار سن لیا, اسی لیے وہ اس زور میں نکلتا ہے اور ہر محاذ پر کامیاب ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ جانتا ہے کہ قدرت خدا کی ہے. آپ اپنے زور سے کچھ نہیں کر رہے, آپ اپنے زور سے نہ ہی کچھ کر سکتے ہیں. یہ یاد رکھیے, انسان ہے کیا چیز. یعقوب رسول بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں, ابھی نظر آئے اور ابھی اوکے. تو جتنی دیر زمین پر ہے کامیابیاں سمیٹیے, عزت کمائیے, خوشیاں خدا کی حضوری سے لیجئے, لیکن ایک بات اپنی زندگی میں رکھیے کہ قدرت خدا کی ہے, طاقت خدا کی ہے, زور خدا کا ہے, اسی کے وسیلہ سے ہم چلتے ہیں اور اسی کی حکمت ہمارے اندر کام کرتی ہے, ہماری نہیں. ہم کوئی چیز نہیں ہے, ہماری کوئی وقت نہیں ہے, ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر ہم اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں, ویلیویبل تب ہوتے ہیں جب ہم خدا جو قدرت والا ہے اسے اپنی زندگی میں لیتے ہیں, وہ ہمیں طاقتور بناتا ہے. ہاللیلویا. کلام میں ایک جگہ بڑی خوبصورت بات لکھی, مبارک ہے وہ جس کی قوت خدا سے ہے, کیونکہ خدا قوت کا منبع ہے, وہ ٹرانسفر
یہ خدا ہی ہے، انسان نہیں ہے۔ زبور 62 کی ذرا 11ویں آیت جو ہم نے ابھی دیکھی ہے، اس کے ساتھ 12ویں ذرا آپ دیکھیے۔ شفقت بھی ہے خداوند تیری ہی ہے، کیونکہ تو ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔ قوت بھی اس کی ہے، قدرت بھی اس کی ہے، زور بھی اس کا ہے، طاقت بھی اس کی ہے، اور شفقت بھی اسی کی ہے، مہربانی بھی اسی کی ہے، کاموں کے مطابق بدلہ دے دیتا ہے۔ تو کام ٹھیک کر لیجیے، کام ٹھیک ہو جائیں گے، بدلہ ٹھیک ملے گا۔ کام ٹھیک نہیں ہوں گے تو بدلہ بھی ٹھیک نہیں ملے گا۔ یہ خدا کے کلام کے اندر آج کا مکاشفہ ہے، اور خدا نے آپ غور کیجئے، بائبل مقدس کا خدا طرح طرح سے اپنی قوت دکھاتا ہے۔ آپ دیکھیں، اس نے ایک کو لیا، کئی جگہ پر ہمیں یہ مکاشفہ ملتا ہے، یہ خدا کا جلالی کام ملتا ہے۔ وہ واحد کو لیتا اور جمع میں کر کے میں دے دیتا ہے، واحد کو لیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا جد امجد ابراہم، جب ابراہم تھا تو خدا نے اسے بلایا، ابراہم کو خدا نے بلایا، خدا نے کہا تو اپنے ناطے داروں، اپنے گھر والوں، اپنے علاقے کو چھوڑ، میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا، میں تمہیں قوموں کا باپ بناؤں گا، آسمان کے ستارے اور زمین کے ریت کے ذرے، اتنی اولاد ہو جائے گی، اتنے قبیلے ہو جائیں گے، اتنی افزائش ہو جائے گی۔ بندے کتنے؟ واحد۔ اور خدا نے کر کے دکھایا، آمین۔ آپ آگے چلیے، دنیا کا سپیریئر ترین شخص، سپیریئر سے مطلب کہ طاقتور ترین شخص، مصر کا بادشاہ، کیا نام تھا جی اس کا؟ فیرو۔ اس کے سامنے ایک بندے کو لا کر کھڑا کر دیا، کیا نام تھا اس کا؟ موسیس۔ کہا میں تیرے ساتھ ہوں، ابراہیم سے بھی کہا میں تیرے ساتھ ہوں، تو ہے اکیلا لیکن میں تیرے ساتھ ہوں، تو ایمان سے دیکھ میں تجھے جمع کر کے بہت بڑی قوم بنا دوں گا۔ موسیٰ نے کہا تو جا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ شاید موسیٰ کبھی نہ مانتا اگر خدا کہتا جا میرے فرشتے تیرے ساتھ ہیں، موسیٰ کہتا نہ بھائی جی سوری، تو چل میرے ساتھ، تو چلے گا تو میں جاؤں گا، تو چلے گا تو میں جاؤں گا۔ پھر خدا نے کہا یس آف کورس میں تیرے ساتھ ہوں، اور ایک بھیڑ بکریاں چرانے والا دنیا کی سپر پاور کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور کہا خدا کے لوگوں کو جانے دو۔ بولے ہاللیلویہ۔ یہ کون سی قدرت تھی جو موسیٰ کے اندر کام کر رہی تھی؟ وہ خدا کی قدرت تھی، وہ خدا کی قدرت تھی، وہ خدا کی طاقت تھی جو اس کے اندر سے بول رہی تھی۔ ذرا آج اپنا دل باندھیے، ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے، فرنچائز کی طرف دیکھنے کی بجائے ہیڈ آفس کی طرف چلیے، برانچز کی طرف نہیں، ہیڈ آفس کی طرف ادھر آئیے۔ خدا خود آپ کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اگر وہ داؤد کو کہتا ہے کہ قدرت صرف خدا ہی کی ہے، تو آج آپ کو بھی کہتا ہے قدرت میری ہے، میرے سامنے آ جاؤ۔ اور پھر داؤد نے وہ کارنامے کر کے دکھائے ہیں جو دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ خدا کی غیرت کے لیے اس نے وہ کر دکھایا ہے جو کسی نے کر نہیں دکھایا۔ تو میرے عزیز بھائی، میرے عزیز بہن، آپ کا خدا آپ کے لیے بھی آج یہی بات بیان کرتا ہے کہ میں قدرت کا منبع ہوں، یعنی کہ خدا اپنی ذات کو آپ کے سامنے انٹروڈیوس کرا رہا ہے۔ ایسے ہی بھاگے پھرتے ہیں، ایسے ہی ادھر ادھر بھاگتے جاتے ہیں، آئیے قدرت والے خدا کے سامنے آ جائیں، وہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ ایک والا میرے ساتھ دیکھیے ذرا، مکاشفہ چوتھا باب اس کی 11ویں آیت دیکھیے، بائبل مقدس کی آخری کتاب مکاشفہ
चौथा बाब उसकी 11वीं आयत, ऐ हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। बोले हालेलुया। तमजीद, इज्जत और कुदरत किसकी है? खुदा ही की है। आज ये आपके लिए है। दाऊद को भी पता चल गया, यूहन्ना को भी पता चल गया, आज आपको पता चलना चाहिए कि आपका खुदा ऐसा वैसा खुदा नहीं है। भाई मिस्र को कैसी गुलामी में से निकाला, नस्लें वहां पर गुलाम थी, लेकिन खुदा की कुदरत नजर आती है। मैंने कई बार बताया कि 450 साल 430 बरस वहां पर गुलामी काटी है। जिस दिन याकूब अपने कुंबे को लेकर मिस्र में गया, याकूब को डाल के 70 बंदे थे। यूसुफ पहले ही वहां पे था, उसकी बात नहीं हो रही। याकूब अपने कुंबे को लेकर अपने बेटों, अपनी बहुओं और सारे बीवियों को साथ लेकर जब वो वहां पर गया, 70 जाने थे, और जब निकले थे 6 लाख मर्द, औरतों और बच्चों को निकाल के। हालेलुया। 70 को 6 लाख मर्द, 6 लाख औरतें और बच्चों की तादाद नहीं लिखी हुई, औरतों की तादाद भी नहीं लिखी हुई। ये कोई अप्रोक्सीमेटली 20 लाख के लोग, लगभग लोग थे। 70 गए, निकले कितने? 20 लाख। बता कर सकता? नो, इंसान के बस की बात नहीं है भाई, ये वो कुदरत वाले खुदा का काम है। हालेलुया। ये कुदरत वाले खुदा का काम है। और फिर जब वहां पर कौम बन गई, वादा किसके साथ? पहला वादा किसके साथ था कौम बनाने का? हाँ जी, अब्राहम के साथ। फिर उसके बाद किसके साथ वादा हुआ? इसहाक के साथ। अब्राहम और इसहाक की कहानी सेम है। अब्राहम ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा 99 साल बे औलाद काटे, और इसहाक ने भी अपनी जिंदगी का लंबा अरसा बगैर औलाद के काटा। लेकिन जो वादा अब्राहम के साथ था, अब्राहम से शिफ्ट हुआ तो इसहाक के साथ वही वादा हुआ। इसहाक के साथ जो वादा था वो याकूब के साथ शिफ्ट हुआ, और याकूब 70 जब हो गए तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ कम बढ़ना नजर होता है। फिर जब वो मिस्र में गया और खुदा ने गैर कौम के अंदर रखकर उनको पाला, उनको बढ़ाया, उनको तरक्की दी, उनको उनकी अफजाइश की, और वो एक बड़ी कौम बन गए। अब कौम ने निकलना, बादशाह जाने नहीं दे रहा। फिर खुदा ने कहा अब मैं अपनी कुदरत को यहां पर दिखाऊंगा, और एक बंदे को लेकर अगर मैं कौम बना सकता हूं तो इस बड़ी कौम को निकालने के लिए बड़ी फौज की जरूरत नहीं है, मैं एक ही बंदे को लूंगा और मैं इनको निकाल कर ले जाऊंगा। हालेलुया। ये खुदा है। खरूज 12वां बाब उसकी 51वीं आयत में देखें, और लिखा है और ठीक इसी रोज खुदावंद बनी इस्राएल के सब जत्थों को मुल्क मिस्र से निकाल ले गया। जत्थे थे वो, छोटा सा 70 बंदों का ग्रुप गया था, निकलते वक्त जत्थों के जत्थे थे, और ये खुदा की कुदरत थी, ये खुदा का जोर था। आइए हवाला जल्दी से देखें, ये आखिरी हवाला है ज़बूर 106 और उसकी 8वीं आयत हम देखेंगे। हालेलुया। ज़बूर 106 और उसकी 8वीं आयत में यूं लिखा है,
تو بھی اس نے ان کو اپنے نام کی خاطر بچایا تاکہ اپنی قدرت ظاہر کرے۔ کس کے نام کی خاطر اس نے بچایا؟ اپنے نام کی خاطر، تاکہ خدا کی قدرت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اس وقت بنی اسرائیل کو غلامی میں سے نکال کر اس نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا تاکہ اس کا نام بڑے، لوگ جانے کہ یہ خدا کے لوگ ہیں، اور آج مجھے اور آپ کو وہ غلامی میں سے نکال رہا ہے۔ شکر کیجیے، آج ہم غلام نہیں، آج ہم آزاد ہیں، ہم بندے ہوئے نہیں، ہم کھلے ہوئے ہیں، ہم آج قید نہیں ہیں، آج ہم آزادی کا سانس لیتے ہیں۔ خدا نے ہمارے خاندانوں میں سے غربت کا خاتمہ کر دیا ہے، غربت میں سے ہمیں نکال لیا ہے، ہمیں اس نے بیماریوں میں سے نکال لیا ہے، اس نے ہمیں بری عادات میں سے نکال لیا ہے، اس نے ہمیں طرح طرح کے چنگلوں سے آزاد کر لیا ہے، اس نے ہمیں غیر قوم کی غلامی میں سے نکال لیا ہے۔ ایک ہی وجہ ہے، اگر وہ بنی اسرائیل کو نکالتا ہے تو وہ اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور آج اگر وہ مجھے اور آپ کو نکالتا ہے تو بھی وہ اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیے اپنے آپ کو اس کے حوالے کریں، اپنے زور سے نہ کیجیے۔ آپ نے اپنے زور سے بڑا کچھ کرنے کی کوشش کی، کچھ نہیں بنا، کچھ نہیں بنا۔ آپ نے اپنے زور سے قرضے توڑنے کی کوشش کی، اترے؟ آپ نے اپنے زور سے خاندان کو جوڑنے کی کوشش کی، جڑا؟ آپ نے اپنے زور سے بزنس کو بڑھانے کی کوشش کی، بڑھا؟ آپ نے ترقی حاصل کرنے کے لیے دنیا کے طریقے اپنائے، آپ کو ترقی نہیں ملی، آپ غریب کے غریب رہے اگر اپنے طریقوں سے کام کرتے رہے ہیں۔ آئیے آج قدرت والے خدا کی قدرت کو اپنی زندگی میں لیجئے، اور یاد رکھیے آپ کا اور میرا خدا آج ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے۔ یاد رکھیے ہم ایسے ہی کسی کمزور خدا کی پوجا نہیں کرتے۔ یونانیوں کے خدا جو ہے وہ وقت پر ملتے ہیں، ویسے وہ ریسٹ ویسٹ بھی کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے مذاہب میں طرح طرح کے کانسیپٹس ہیں، لیکن آپ کا اور میرا خدا مجھے اور آپ کو یہ آفر دیتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ نہ میں اونگتا ہوں اور نہ میں سوتا ہوں، میں دن اور رات تجھے دیکھتا اور تیری طرف تکتا رہتا ہوں، تاکہ کب میرا بیٹا، کب میری بیٹی، کب میرا خاندان میرے پاس آئے اور میں اپنی قدرت کو ان پر ظاہر کروں، اور ان کی مشکلات میں سے، ان کی پرابلمز میں سے، ان کے دکھوں میں سے، ان کی بیماریوں میں سے، ان کی ٹینشنوں میں سے انہیں نکال لوں۔ اور آج مجھے اور آپ کو ایک زور اور خدا کے حضور جھکنا ہے۔ ایسے ہی اپنے ایمان کو کمزور نہ کیا کریں، کبھی فلاں بابے کی طرف بھاگتے جاتے ہیں، کبھی فلاں دربار کی طرف بھاگتے جاتے ہیں، کبھی کسی چیز کے پیچھے، کبھی کسی چیز کے پیچھے۔ آج ان ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے نکلیے اور اپنے خدا پر ٹرسٹ کیجئے۔ آپ کا خدا زورآور خدا ہے، طاقتور خدا ہے، وہ ملک مصر میں سے بڑی قوم کو نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، اسرائیل کو نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، اور نکالنے کے لیے ریڈ سی کو، بحر کلزم کو دو حصے کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ اور میں بس بڑھیں اور اس کی قدرت پر بھروسہ کریں، پھر دیکھیں خدا آپ کے لیے کیسے کیسے بڑے کام کرتا ہے۔ انسانوں اور انسانوں کی شکلوں سے مت ڈریں، انسانوں اور انسانوں کے منصوبوں اور سازشوں سے نہ ڈریں۔ اگر ڈرنا ہے تو قدرت والے خدا سے ڈریں، پھر وہ دیکھیں وہ اپنی قدرت کیسے دکھاتا اور آپ کے لیے دشمن کو شرمندہ کرتا ہے۔ یہ میرا آج خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کے لیے روح القدس کی معمولی میں اعلان ہے، ڈر کی زندگی نہیں۔ آج سے خدا کے نام سے اس کی طاقت کو ظاہر کیجئے اور جانیے کہ آپ ایک زورآور خدا کے ماننے والے اور اس کے بیٹے کے ماننے والے ہیں۔ یسوع مسیح صلیبی موت سے نہیں ڈرا،
और सलीब पर यीशु मसीह का एक नारा था, और वो नारा ये था कि तमाम हुआ, क्योंकि सारी दुनिया मौत से डरती थी, सारी दुनिया इब्लीस से डरती थी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मौत खत्म हो गई और जिंदगी का आगाज हो गया, क्योंकि कुदरत वाला खुदा अब से इस मौत को हराकर तुम्हारे दरमियान रहेगा, और आज भी वो हमारे दरमियान मौजूद है। आइए यीशु को जो कुदरत से भरा हुआ है अपनी जिंदगी में ले, हारे हुए इब्लीस को अपनी जिंदगी से निकाले, और इब्लीस के तमाम कामों को अपनी जिंदगी से दूर करते हुए यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आने का मौका दे। दाऊद को खुदा ने कहा कि कुदरत खुदा की है, और वो 2 दफा सुनता है, खुदा 1 दफा कहता है, वो 2 बार सुनता है। आइए अपने दिल में इस बात को रख कर जाइए कि आपके यीशु से बढ़कर इस दुनिया में कोई जोरावर नहीं है। कुदरत सिर्फ यीशु के हुजूर से मिलती है। यीशु ही कुदरत का मंबा है, और उसकी कुदरत से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। आइए अपनी जगहों पर खड़े हो और खुदावंद के हुजूर इस बात का इकरार करें कि